دو تہوار کے علاوہ تیسرا تہوار مسلمانوں کا نہیں ہے، اور نہ ہی آج کے دن کے لیے کوئی خاص عبادت ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی الگ سے نوافل پڑھنی پڑے یا الگ سے ذکر و اذکار ہو، تسبیحات ہو۔ ہمارے نبی نے اس جمعے کے بارے میں کوئی خاص وظیفہ بتایا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ ساری احادیث ذخیرہ میں تلاش کیا گیا، کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ہے کہ یہ الوداع جمعہ مسلمانوں کا تہوار ہے یا اللہ کے پیارے نبی نے اس جمعے کے بارے میں کوئی خاص بات ارشاد فرمائی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکالنی ہے کہ یہ جمعۃ الوداع جو ہے یہ کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ جس طریقے سے رمضان میں اور جمعے آئے، یہ بھی ایک جمعہ ہے۔ مقام میں کوئی فرق نہیں ہے اور جمعوں میں اور اس جمعے میں، البتہ رمضان کے علاوہ اور جمعوں میں اور رمضان کے جمعوں میں فرق ہے۔ جب رمضان میں کوئی جمعہ آتا ہے تو دو فضیلتیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، ایک جمعے کی فضیلت اور ایک رمضان کی فضیلت، رمضان کے روزوں کی فضیلت، رمضان کے رحمتوں کی برکت اور اللہ کی جو برکتوں کے خزانے ہیں اس کی برکت۔ رمضان کے جمعے میں یہ ساری فضیلتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، لیکن رمضان کے جو اور جمعے ہیں اور یہ جمعہ ہے تو اور جمعوں میں اور اس جمعے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی فرق نہیں بتلایا یا کوئی مقام و مرتبہ اس جمعے کا بڑھا ہوا نہیں بتایا، جو آج ہمارے ذہنوں میں اور جمعوں سے اس جمعے کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس جمعے کا مقام بہت بڑا ہے، الوداع جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، تو اس لیے اس جمعے کے لیے الگ سے کپڑے سلوائے جائیں، الگ سے اس کو منایا جائے، الگ سے کوئی اس کی عبادت کی جائے، تو یہ ساری کی ساری باتیں اس شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ یہ رمضان کا آج آخری جمعہ ہے، اب یہ جمعہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا، جو آخری جمعہ ہے، اب یہ سال کے 11 مہینے بعد یہ جمعہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ بس دل کے اندر یہ تڑپ اور یہ دلچسپی اور یہ محبت ہونی چاہیے کہ آج رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم سے جا رہا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، اس کی رحمتیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی، اس کی برکتیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ سال کے 11 مہینے بعد ہی اب رمضان کو ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رمضان ہمیں نصیب ہوئے گا بھی یا نہیں۔ رمضان ضرور آئے گا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ہم میں سے اور تم میں سے کون یہاں پر دنیا میں ہوگا اور کون قبر کے اندر ہوگا۔ آپ دیکھ نہیں رہے کتنے ہمارے نوجوان اور کتنے ہمارے عزیز اور کتنے ہمارے رشتہ دار گزشتہ رمضان میں تھے، آج نہیں ہے، وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا سا موت کا جھٹکا لگا اور قبر کے اندر پہنچ گئے۔ اب بتاؤ ہم میں سے کون اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ اگلے رمضان تک کس کس کو موت کا جھٹکا لگنا ہے اور قبر کے اندر جانا ہے؟ رمضان کی قدر اگر معلوم کرنی ہو، رمضان کا مقام اگر معلوم کرنا ہو تو قبرستان کے مردوں سے معلوم کرو کہ وہ کس طرح سے رمضان کی برکتوں سے تڑپ رہے ہیں، رمضان کی رحمتوں سے وہ محروم ہو گئے ہیں۔ آج کے دن دو باتیں سوچنے کی ہیں۔
آج کے دن ہمیں دو باتیں سوچنی چاہیے اور دو باتیں کرنے کی بھی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اے باری الہ آپ نے ہم سے 29 روزے رکھوائے اور 29 تراویح پڑھوائی اور ذکر و اذکار بھی کرایا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرائی، اے باری الہ آپ کا شکر ہے، ورنہ نہ جانے کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں، ہمارے بزرگ ہستیاں کتنی ایسی ہیں کہ جن کو رمضان کا مہینہ نصیب نہ ہوا، عمر نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، عمر ان کی اتنی نہ ہوئی، اتنی لمبی نہ ہوئی، بلکہ رمضان کے چاند دکھنے سے پہلے ہی ان کو موت کا جھٹکا لگا اور قبر کے اندر پہنچ گئے۔ اے باری الہ آپ نے ہماری اتنی عمر کی دوبارہ پھر ایک رمضان ہمیں اور نصیب فرما دیا، اور اے باری الہ آپ نے ہمیں طاقت بھی دی، آپ نے ہمیں قوت بھی دی، اور آپ نے ہم سے روزے بھی رکھوائے، اور آپ نے ہم سے تراویح بھی پڑھوائی، اور آپ نے پورے مہینے اپنا کلام بھی ہم سے سنوایا اور قرۂ اعظام سے پڑھوایا اور انہوں نے سنا۔ اے باری الہ آپ قبول فرما لیجئے۔ آج کے دن یہ کرنے کا کام ہے، لیکن نہیں، معلوم ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں بالکل، کیونکہ عبادت کی تکمیل پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، عبادت کی تکمیل پر۔ آج رمضان کی تکمیل ہو رہی ہے، روزوں کی تکمیل ہو رہی ہے، تراویح کی تکمیل ہو چکی ہے، شاید آج بھی ہو جائے، دعا کیجئے، لیکن زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں بار بار گمان یہی کہ آخری تراویح ہو۔ سعودی عرب میں عید ہو چکی ہے، خیر اس پر تو دار و مدار نہیں ہے کہ سعودی میں اگر عید ہوگی تو کل کو یہاں بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر چاند ہوگا تو عید ہوگی، چاند نہیں ہوگا تو عید نہیں ہوگی۔ سعودی عرب پر دار و مدار نہیں ہے۔ بعضوں کے ذہن میں یہ ہوگی وہ تو عید ہو گئی بس کل کی پکی نہیں ہے، روزے کو 30 تھوڑا نہ ہوئے، ابھی 29 روزے ہوئے ہیں۔ عید چاند ہوگا تو عید ہوگی، چاند نہیں ہوگا تو عید نہیں ہوگی۔ وہاں 29 کا چاند نظر آ گیا، ہو سکتا ہے 30 کا نظر آ جائے، وہ بعید ہے، یا 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال پہلا تو اللہ کا یہ شکر ادا کیا جائے، اے باری الہ آپ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے، آپ ہماری تراویح کو قبول فرما لیجئے، اور بار بار اسی طریقے سے ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دیجئے۔ اور اس بات پر بھی شکر ادا کیا جائے، اے باری الہ آپ نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنایا، آپ نے ہمارا گھر ان گھروں میں سے نہ بنایا کہ جن گھروں کے اندر رمضان کے مہینے میں بھی دن میں کھانا پکانا ہوا کرتا تھا، اور ان لوگوں میں سے نہ بنایا اے باری الہ کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر رمضان کی ناقدری کی، دن میں کھایا دن میں پیا، ان لوگوں سے ہمیں بچایا، ان لوگوں کی طرح نہ بنایا۔ اے باری الہ آپ نے ہمیں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھوایا، ہمیں صبح سے لے کر شام تک پیاسا رکھوایا۔ بعض تیرے بندے ایسے بھی تھے جو پورے دن کھایا کرتے تھے، جو پورے دن پیا کرتے تھے، لیکن اے ہمارے مولا آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ان لوگوں سے بچا کر، ان لوگوں کی طرح نہ بنا کر آپ نے ان فرما بردار بندوں میں سے بنایا جو پورے دن بھوکے رہے، جو پورے دن پیاسے رہے۔ اے باری الہ آپ نے ان لوگوں کے طریقے پر ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائی جو ہمارے بزرگان دین اور بڑے بڑے بزرگوں رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اے باری الہ کچھ ایسے بھی تھے رمضان کے مہینے میں کئی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ خدا کی قسم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
ایک ختم دن میں کیا کرتے تھے، ایک رات میں کیا کرتے تھے، اور 3 قرآن رمضان کی تراویح میں کیا کرتے تھے۔ 63 قرآن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، 63 قرآن۔ آج تو ہمارا ایک بھی نہیں ہوتا۔ جب یہ پڑھنے بیٹھتے، جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے، چلو افطار کی تیاری کرو، دسترخوان بچھاؤ، میٹھا پانی بناؤ، اور فلاں چیز لے کے آؤ، یہ چیز لے کے آؤ، اور پورا دن سونے میں گزر جاتا ہے، اور پورے دن ادھر ادھر گھومنے میں گزر جاتا ہے۔ وہاں دیکھو پورے مہینے ان کے یہاں آج بھی عید کی طرح دن گزرتا ہے۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، میں نے یہ کہا کہ آج کے دن اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور دوسرے اللہ کا اس بات پر بھی شکر ادا کیا جائے کہ باری الہ آپ نے ان لوگوں کی طرح نہ بنایا جو خواہ خواہ بلا مطلب کے ہی دن میں کھانا پکانا ان کے گھر ہوا کرتا تھا، وہ کھایا پیا کرتے تھے۔ تو آج کا دن جو ہے وہ ایک طرف خوشی کا دن ہے، اور ایک طرف ذرا سوچنے کا بھی دن ہے۔ ایک طرف خوشی کا دن ہے، آج رمضان کے الحمدللہ تکمیل ہو رہی ہے، رمضان کے روزے مکمل ہو رہے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی سوچنے کی ہے، ایک مرتبہ میرے اور تمہارے پوری کائنات کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے مسجد النبوی میں آ گئے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی نے جیسے ہی ممبر پر چڑھنا چاہتے ہیں اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، میرے نبی فرماتے آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، میرے نبی کہتے آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، میرے نبی فرماتے آمین۔ اللہ کے پیارے نبی اس سیڑھی پر قدم رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، تیسری سیڑھی پر ابو بکر کا زمانہ آیا تو ادباً احتراماً دوسری سیڑھی پر آ گئے کہ پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھے ہوئے امام الانبیاء کے، تو اس لیے دوسری سیڑھی پر آ گئے۔ زمانہ آیا عمر فاروق کا، تو انہوں نے سوچا کہ ابو بکر صدیق جو اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑی ہستی اور سب سے زیادہ بزرگ ہستی ابو بکر صدیق کی ہے، تو اس لیے ادباً احتراماً تیسری سیڑھی پر آ گئے۔ لہذا اس دن سے لے کر آج تک یہ خطبہ تیسری سیڑھی پر دیا جاتا ہے، تیسری اور آخری سیڑھی پر، اوپر سے ادھر آخری اور ادھر سے شروعات۔ لہذا صحابہ اکرام نے معلوم کیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آج تو ہم نے عجیب بات دیکھی ہے، کوئی دعا نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، آپ نے بلا مطلب کی آمین کہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج ہم نے عجیب بات دیکھی ہے۔ اللہ کے نبی فوراً سوال کر لیا کرتے تھے اللہ کے نبی سے اگر کوئی بات عجیب معلوم ہوا کرتی تھی۔ آج تو یہ ہماری عادت ہوا کرتی ہے کہ امام صاحب کی زبان میں اگر کوئی بات سن لی، بات سمجھ میں نہ آئی تو یہاں تو معلوم نہیں کرے، باہر جا کے کھڑے ہو کے چوراہے پہ کہیں گے آج امام صاحب نے یہ بتا دیا۔ آج تو امام صاحب نے کشمش کا بھی فطرہ بتا دیا، آج تو امام صاحب نے کھجور کا بھی فطرہ بتا دیا، ہم نے تو کبھی بھی نہیں سنا تھا، آج نئی بات بتا دی امام صاحب نے۔ اس طریقے سے باہر جا کے شکوے کرتے ہیں، دوسروں سے باتیں کرتے ہیں، یہاں مجھ سے معلوم کرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ معلوم نہیں کرتے، باہر ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرتے ہیں کانوں میں کہ جی آج تو یہ بتا دیا، آج تو ایسے کر دیا۔ صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی عجیب بات معلوم ہوا کرتی تھی، پیارے صحابہ فوراً اللہ کے نبی سے معلوم کیا کرتے تھے۔ لہذا آج بھی معلوم کیا، یا نبی اللہ آپ نے آج 3 مرتبہ آمین کیوں کہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے یوں فرمایا، میرے صحابہ جب میں نے خطبہ دینے کے لیے
پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل میرے پاس آ گئے اور انہوں نے آ کر یوں کہا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص ارے جس کی زندگی میں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں سے ایک پہنچ جائے، ان کی خدمت کر کے، ان کا ادب کر کے، ان کا احترام کر کے اپنے لیے جنت میں جگہ نہ بنا لے، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ سنو میرے نوجوانوں، ماں باپ کی قدر کر لو، ورنہ پھر یہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے، دوسرے ضرور ملیں گے۔ ویسے کہہ دیں گے کوئی بیٹا بیٹا ویسے ہی، لیکن باپ کے بیٹا کہنے میں جو مزہ آتا ہے وہ مزہ نہیں آئے گا۔ تو ان کی قدر کرو، ان کا ادب کرو، احترام کرو۔ جو سفید بالوں والی بوڑھی ماں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی نا، ساری دنیا کی دولت تیرے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، پھر بھی مولویوں سے دعا کراتا ہے۔ دعا کرا اپنی ماں سے، ماں کا تو دل دکھا رکھا ہے، اور یہاں کا کہ مولوی صاحب دعا کر دیجئے، کاروبار نہیں ہے۔ ارے نادان کو اپنی ماں سے دعا کرا تو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے ان میں سے یا ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت میں مکان نہ بنا لے، جنت میں اپنے لیے جگہ نہ بنا لے۔ اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص ارے جن کے سامنے تمہارا تذکرہ ہو، تمہارا نام لیا جائے اور اس کے جواب میں وہ تمہارے اوپر درود نہ بھیجے، تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں۔ اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت، کیونکہ پہلے بھی آپ نے میری زبان سن رکھا ہے، اب یہاں سن لیجئے۔ دیکھیے اگر مجلس کے اندر اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار پیارے نبی کا نام لیا جا رہا ہے تو ایک مرتبہ کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری ہے، اور پھر دوبارہ تبارہ نام لیا جائے تو پھر سنت ہے۔ اور وہ اذان اور تکبیر والا مسئلہ وہ الگ ہے، وہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ تقریروں میں، وعظوں میں، نصیحتوں میں جب آپ کا نام مبارک لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں کس طریقے صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی سے ایک دم ایسا کہتے ہیں، پورا کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کچھ تحریر لکھتا ہے تو اسے بس سعاد اللام بنا دیتے ہیں، یہ لکھنے والے پورا نام لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، بخیل ہے وہ، کنجوس ہے وہ، مکھی چوس ہے وہ جو اللہ کے پیارے نبی کا پورا نام نہ لے۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل آئے اور جبریل نے یوں کہا یا رسول اللہ، آپ کا امتی وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے اور اس نے تراویح نہ پڑھی، روزے رکھ کر اور تراویح پڑھ کر اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی، وہ بھی ہلاک ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا آمین۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ایمانداری سے بتاؤ، باوضو بیٹھے ہو، اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھے ہو، ارے مقام مسجد النبوی کا، اور جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ خطبہ دینے کی سیڑھی ہے، اور بد دعا دینے والا مقرب فرشتہ، سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والی ہستی خدا کی قسم معمولی نہیں، بلکہ وہ ہستی ہے جس کے صدقے میں یہ پورا جہان بنایا گیا، پورا جہان سجایا گیا، وہ ہستی کہہ رہی ہے آمین۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، ساری چیزیں قبولیت کی ہیں، خطبے کا وقت ہے وہ قبولیت کا، جمعے کا دن ہے وہ قبولیت کا، اور جبریل امین آئے، ارے ان کی بد دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اور مزید اس کے اوپر آمین کہنے والی شخصیت میرے اور تمہارے پوری کائنات کے پیارے نبی ہیں، تو اب بتاؤ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟
کوئی شک نہیں ہے وہ بد دعا ضرور قبول ہو گئی۔ آج جو ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں مارا جاتا ہے، ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی کہ ہے کہتے مارے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ارے جبریل کی بد دعا لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی آمین لگی ہوئی ہے، تو پھر کیسے نہ ذلیل ہوں گے، پھر کیسے نہ برباد ہوں گے، پھر کیسے نہ تباہ ہوں گے؟ بلکہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کی مصداق بنو۔ اللہ کے نبی نے جو بتا دیا، روزے رکھو، تراویح پڑھو۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کل عید ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل بتائیں گے، اور عید کی نماز یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ 6:30 بجے ادا کی جائے گی، عیدگاہ کے اندر 8 بجے ادا کی جائے گی، اور آپ کی شہر کی جو جامع مسجد ہے اس کے اندر 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات وقت کا دھیان رکھیں، دھیان رکھ کر عید کے لیے تشریف لائیں۔ اس کے بارے میں بھی بہت باتیں بتاتا عید کی نماز کے بارے میں، لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل بتاؤں گا اگر آج عید کا چاند نظر آ گیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔